توحید بالذات کیا ہے، اس کی ذات کی صفات کیا ہے، وہ رب کیسا ہے، اس کا تصرف کیسا ہے، اس کی شان خالقیت کیسی ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اور کوئی ہے ایسا جو اس کی اس شان میں سے کچھ حصہ لے سکے؟ اس کائنات میں کوئی ہے ایسا؟ اور کوئی جتنے مرضی بڑے مقام والا ہو، جتنے مرضی بڑے مرتبے والا ہو، جتنے مرضی کمال کے اوپر ہو، وہ کبھی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا، نہ اللہ کی ذات کا، نہ اللہ کی صفات کا۔ جہاں تک ذات کی بات ہے، ذات تو بڑی دور کی بات ہے، صفات کی بات جب کرتے ہیں تو صفات میں مغالطہ آ جاتا ہے۔ ایک ہی صفت جو رب میں پائی جاتی ہے، اللہ میں وہ صفت اس کی شان کے حساب سے پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی وہ صفت ذاتی ہے، اپنی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ وہ بذات خود عالم بالغیب ہے، بذات خود مالک ہے، بذات خود خالق ہے، بذات خود متصرف ہے۔ کسی نے اس کو مالک نہیں بنایا، کسی نے اس کو خالق نہیں بنایا، جو بھی بنایا اس نے بنایا، وہ بنانے والا، باقی سب بننے والے۔ وہ خالق، باقی ساری کائنات مخلوق۔ تو مخلوق اور خالق کا جوڑ بنتا نہیں۔ خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ اب خالق سے جڑنا کیسے ہے؟ انبیاء کرام کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں خدا مانا جائے، انبیاء کرام کا بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ انہیں خدا مانا جائے، نہ صحابہ کرام کا، نہ اہل بیت کا، نہ اولیاء کا، نہ صالحین کا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون کون انبیاء کو خدا مانتا ہے؟ جاہل سے جائز بندہ بھی یہ بات نہیں کرے گا۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی شان خالقیت میں کوئی دوسرا شریک ہے، کسی کے مشورے سے اس نے کچھ بنایا، کسی سے کنسلٹ کیا ہو، یا تھوڑا اس نے بنایا ہو، تھوڑا کسی اور نے بنایا ہو۔ 7 آسمان ہیں، 6 رب نے بنائے، ایک کسی اور نے بنایا ہو، یہ ہے شرک۔ جیسے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سورج کا بنانے والا رب ہے کیونکہ زیادہ چمکتا ہے، یہ تو رب نے بنایا، لیکن چاند کسی اور نے بنایا، ستارے کسی اور نے بنائے، آسمان چونکہ بڑا ہے، اوپر ہے، آسمان رب نے بنایا لیکن زمین نیچے، یہ کسی اور نے بنا ڈالی۔ پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، یہ کسی اور نے بنائے، اس سے اوپر والے رب نے بنائے۔ جب یہ عقیدہ ہو تو اس کو کہتے ہیں شرک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ یہ کمال اس کی ذات کا ہے، بناتا وہ ہے، تخلیق وہ کرتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، حیات وہ دیتا ہے، کمال وہ دیتا ہے، علم وہ دیتا ہے، وہی ہر شے سے نوازتا ہے۔ دل میں شفقت وہ پیدا کرے، دل میں محبت کے چراغ وہ جلائے، دل میں نور وہ پیدا کرے، دل میں اپنا ٹھکانہ وہ پیدا کرے۔ اس کا کرم ہو یہ دل عرش معلیٰ بن جائے، اس کا کرم ہو اس دل میں بہا جائے، یہ اسی کے کرم سے ہے۔ قرآن پاک میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا، خدا ہوتا، لفسدتا، تو پھر تو فساد ہی ہوتا۔
وہ کہتا ہے کہ آسمان 7 نہیں بنانے، یہ خدا کہتا ہے 7 بنانے، اس نے چاہا ایسے بنانے، یہ چاہے ایسے بنانے، اس نے کہا 7 زمینیں نہیں بنانی 4 بنانی، اس نے کہا 7 بنانی، لفظ تھا، اس نے کہا کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ جب پاور ایک ہستی کے پاس نہ جائے، اللہ کی طاقت، الوہی طاقت، تخلیق کی طاقت جب کسی دوسرے میں تلاش کرنے لگو کہ وہ تو رب ہے لیکن بناتا کوئی اور بھی ہے، اسے شرک کہتے ہیں، اسے شرک کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی بتوں کے پجاری تھے ان کا عقیدہ یہی تھا، شرک بے ذات کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سورہ الزمر کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، باری تعالیٰ فرماتا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کا ارادہ ہوتا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر کسی بیٹے کا ارادہ وہ کرتا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر رب کسی بیٹے کا ارادہ کرتا، لاصطفا، تو وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء، اپنی جو بھی تخلیق ہے اس میں سے جسے چن لیتا، جسے چاہتا بیٹا بناتا، وہ جسے چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا۔ اگر رب چاہتا، بھئی وہ بیٹوں سے بے نیاز ہے، وہ باپ سے بے نیاز ہے، بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے اور رب کا حصہ کوئی نہیں ہے، رب اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، وہ نہ وہم میں آئے، نہ گمان میں آئے، نہ تصور میں آئے، نہ علم میں آئے، کوئی اس کی ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، مشابہت بھی ہوتی ہے، شکل و صورت میں، عادات میں، اسی طریقے سے چلنا، اسی طریقے سے پھرنا، انداز گفتگو، ہر شے باپ جیسی ہوتی ہے۔ تو رب کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی بڑا رب نہیں تو چھوٹا ہوتا، کچھ نہ کچھ ربوبیت کی صفات اس میں بھی پائی جاتی، لیکن رب تو ایک ہے، رب تو واحد ہے، رب تو اکیلا ہے، رب تو یکتا ہے، اس جیسا رب تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو چونکہ جب اس جیسا رب ہی کوئی نہیں، کائنات میں 2 ہی چیزیں، ایک اللہ اور ایک ما سوا اللہ، ایک خالق ایک مخلوق، مخلوق میں سارے، خالق واحد، مخلوق میں سارے، خالق واحد۔ تو اب خالق اور مخلوق کا جوڑ نہیں بنتا، ارے وہ بنانے والا یہ بننے والے، وہ دینے والا یہ لینے والے، وہ نوازنے والا یہ جولیاں بھر بھر کے لینے والے، ہم سوالی وہ داتا، ہم منگتے وہ ایثار کرنے والا، وہ جولیاں بھرنے والا، ہم حاجت مند وہ حاجت روا، ہم مشکل میں وہ مشکل کشا، ہم ادنا وہ اعلیٰ، ہم ناقص وہ منزہ وہ مصفہ، نورن علی نور، ہم خاک کی خاک، سراسر خاک، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ناپاکی کے اندر، گناہوں کے اندر، غلاظت کے اندر۔ تو رب فرماتا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ چن لیتا اپنی تخلیق میں سے، جسے چاہتا وہ چن لیتا۔ سبحانہ
وہ تو پاک ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور ایسا یکتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر غلبہ اسی کا ہے۔ وہ اگر وہ چاہے تو کسی کو غالب کر دے، چاہے تو کسی کو مغلوب کر دے، یہ اس کی بات ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اور وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، زمینوں کو بھی اس نے بنایا، آسمانوں کو بھی اس نے بنایا تدبیر کے ساتھ۔ کس تدبیر کے ساتھ یہ وہ جانتا ہے، آج تک کوئی جان نہ سکا۔ زمین، ہمیں تو اسی زمین کا پتہ ہے، ہمیں تو اسی زمین کا پتہ ہے، ہمیں تو اسی آسمان کا پتہ ہے۔ زمین کا اس لیے پتہ ہے کہ اس میں رہتے ہیں، اب اس کے نیچے بھی 7 زمینیں ہیں، ابھی تو پہلی زمین سے ہی باہر نہ نکال پائی آپ کی سائنس آپ کو، پھر دوسری زمین، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، تحت الثری، اور پھر اوپر۔ ابھی تو چاند پہ پہنچے ہو، ابھی مریخ پہ پہنچے ہو، سورج بڑا دور، آسمان اس سے بھی دور، ابھی تم تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، لامکاں، عرش معلیٰ، سدرہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ خلق السماوات والارض بالحق، رب العالمین نے اس زمین اور آسمان کو تدبیر کے ساتھ بنایا۔ اب یکفر اللیل علی النہار، رات کو دن پر لپیٹتا ہے، ویکفر النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ ابھی تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ رات کیا ہے، دن کیا ہے۔ وہ چاہے تو رات ہے، وہ چاہے تو دن ہے۔ اگر خدا کوئی اور ہو، وہ دن چاہے، یہ رات چاہے، فساد ہو جائے، لیکن چاہت اسی کی چلتی ہے، چاہت اسی کی چلتی ہے، رضا اسی کی چلتی ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے۔ وہ چاہے تو سویرا ہو، چاہے تو اندھیرا ہو، چاہے تو تاریکی ہو، چاہے تو روشنی ہو۔ روشنی کب کرنی ہے، تاریکی کب کرنی ہے، یہ اس کا اذن ہے، اس کا اذن ہے، اس کی چاہت ہے۔ مولا یہ سارا اذن تیرا، یہ ساری چاہت تیری، سارے کمال تیرے۔ دن کو تو بنائے، رات کو تو بنائے، دن کب رات میں بدلے، رات کب دن میں بدلے، کوئی نہ روک سکا دن کو، کوئی نہ روک سکا رات کو، کیونکہ اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مختار کل ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جب چاہے سویرا کر دے، جب چاہے رات کر دے۔ اب دیکھیں، رات بھی اسی کی، دن بھی اسی کا، صبح بھی اسی کی، شام بھی اسی کی، چاہے سویرا، چاہے اندھیرا، چاہے تاریکی، چاہے روشنی، چاہے سورج، چاہے چاند۔ وہ چاہے تو سورج، چاہے تو چاند، وہی سورج جو بہت دور ہے، جب وہ چاہے گا سوا نیزے پہ آئے گا، جب وہ چاہے گا سوا نیزے پہ آئے گا، اور اتنی دوری سے اس کی حدت ناقابل برداشت ہے۔ جب اس کا اذن ہوگا، سوا نیزے پہ ہوگا، سوا نیزے پہ ہوگا،
تو پھر یہ بیجا پاؤں کا سر سے کھولتا ہوا نکلے گا اور سورج نوا نیزے پہ ہوگا، اذن اس کا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی مست ہوں گے، کچھ ایسے بھی اللہ کے جلوے میں منہمک ہوں گے۔ سورج سوا نیزے پہ ہے، گرمی نہیں لگ رہی، سورج قریب ہے، سورج کی قربت محسوس نہیں ہوتی۔ ارے جسے الہ کی قربت مل جائے، جسے خدا کی قربت مل جائے، جسے نظارہ الہ ہو جائے، جسے نظارہ خدا ہو جائے، اس کی قیامت نہیں ہوتی۔ قیامت تو گنہگاروں کی ہے۔ سنا ہے نا علماء سے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ادھر اعمال تولے جا رہے ہیں، ترازو لگا ہوا ہے، نیکیاں کتنی ہیں، بدیاں کتنی ہیں۔ سما عجیب و غریب نہیں ہوگا ویسے وہاں پہ، نیکیاں پتہ کیسے تولی جائیں گی؟ پیش ہوگا نا جب بندہ، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، مولا مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ کروایا گیا۔ یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ مجھ سے یہ غلط کام کروایا گیا ہے۔ یہ کان گواہی دیں گے مجھ سے یہ غلط کام کروایا گیا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل، اور پھر جس زمین پر گناہ کریں گے وہ بھی گواہ، درخت بھی گواہ، ہوا بھی گواہ، فضا بھی گواہ، سارے ہی گواہ خلاف، سارے ہی گواہ خلاف۔ تو جب بندہ یہ حالت دیکھے گا تو پھر انکار والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ وقت بھی لکھا ہوا ہے، اوپر رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے، لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، بدیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گواہی بھی وہ کہ جسے جھٹلایا نہ جا سکے، گواہی بھی وہ جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ جب خود ہی اپنے خلاف گواہ، جب خود ہی گواہ، تو پھر وہاں پر بننا کیا ہے، حال کیا ہونا ہے؟ تصور کرے کیا حال ہونا ہے۔ جب یہ عالم ہوگا تو ساری چالاکی، ساری عیاری، ساری جتنے بھی ہم نے فراڈ، دھوکہ، مکاری کی ہوئی ہے وہ تو سارے کے سارے سامنے ہوئے۔ بارگاہ الہ کی ہوگی، وہ تو انصاف والا ہے، وہ تو عدل والا ہے، وہ تو عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ سانوں دے عدل والا نہیں کھانا، ایسا ہی ہے نا، ہمیں تو عدل والا نہیں کھائے گا، کیونکہ عدل وہاں پر کسی کو بھی نہیں وارا کھائے گا۔ ہم تو خیر بڑے دور کی بات ہے نا، وہاں پر اللہ کا فضل کام آنا ہے، وہاں پر اللہ کا فضل کام آنا ہے۔ اگر عدل کے حساب سے چلے تو پھر تو پلے کچھ نہیں، پھر تو پلے کچھ نہیں۔ جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، اس دامن میں، اس جولی میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے۔ نماز کو دیکھو تو اس میں بھی ریاکاری نظر آتی ہے، بعض اوقات دکھاوے کے لیے پڑھی بھی تو نیت ٹھیک نہ تھی، پڑھی تو طریقہ ٹھیک نہ تھا، روزہ بھی رکھا اس نہج پہ نہ رکھ سکے، حج بھی کیا اس حساب سے نہ کیا، زکوٰۃ بھی جتنی بنتی تھی اتنی نہ دی، ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں عیب، ہر چیز میں کمی۔ دراصل ہے ہی کمیوں والے نا۔ جے میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 بلے۔ مولا اگر تیری رحمت کی طرف دیکھوں تو تو جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے فراخی عطا کر دے، جسے چاہے اپنی آغوش رحمت میں لے لے، جسے چاہے آغوش کرم میں لے لے، جسے چاہے آغوش قربت میں لے لے، جسے چاہے عروج دے، جسے چاہے علم دے، جسے چاہے بزرگی دے، جسے چاہے اذن دے، جسے چاہے با اختیار بنا دے، جسے چاہے
متصرف بنا دے۔ اب مولا خالق تو تو ہے، مالک تو تو ہے، آگے جو جو بھی اختیار رکھتا ہے تیری عطا سے ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی۔ اس نے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، کل یجری سارے چلتے ہیں، لاجل مسمی ایک مقررہ وقت ہے کہ سورج کتنی دیر میں چکر پورا ہوتا ہے، چاند کا کتنی دیر میں چکر پورا ہوتا ہے، یہ مسافت، یہ ٹائم، یہ وقت، یہ اسی کا مقرر کردہ ہے نا۔ ہمیں تو وقت کا بھی نہیں پتہ چلنا تھا، ہمارا وقت تو محتاج ہو گیا نا سورج کا، ہمارا وقت تو محتاج ہو گیا چاند کا۔ سورج چڑھے تو پتہ چلے سویرا ہو گیا ہے، سورج ڈوبے تو پتہ چلے اندھیرا ہو گیا ہے، چاند طلوع ہو تو پتہ چلے کہ اب چاند ہلالی ہے، اب پہلی تاریخ ہے، درمیان میں بڑا ہوا پھر 14ویں کا چاند۔ مجبور ہے نا ہم، مولا ہم تو مجبور ہی مجبور ہیں، ہم تو لاچار ہی لاچار ہیں۔ تو جب بندہ ہو ہی لاچار تو اس کی ذات میں شریک تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں توحید فی الذات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید فی الذات۔ اب کفار اور مشرکین کرتے کیا تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، ادھر لات ہے، ادھر منات ہے، ادھر عزا ہے، ادھر حبل ہے، یہ بارش کا خدا، یہ آگ کا خدا، یہ فصلیں دینے والا، یہ اولاد دینے والا، وہ یہ ہر ایک کا خدا وکھرا وکھرا۔ ایک ہی جگہ سے کیوں لینا یار؟ بارش کی ضرورت ہو اس کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اگر بیمار ہو، شفا یابی کی ضرورت ہو تو وہ والا خدا اس کونے میں ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اگر پیسوں کی کمی آ گئی تو وہ جو پیچھے بیٹھا ہے نا، وہ بن سمر کے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں دولت سے نواز دے گا۔ تو اگر میدان جنگ میں فتح کی ضرورت ہے تو وہ جنگ والا خدا ہے، بڑا جلال والا ہے، اس کے ہاتھوں میں تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بڑا جلال والا ہے، یہ حبل ہے، بڑی کڑک ہے اس میں، وہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب وہ دولت کہیں ڈھونڈتے، بارش کہیں ڈھونڈتے، شفا کہیں ڈھونڈتے، عطا کہیں ڈھونڈتے، تو کہتے یہ بھی تھے ایک خدا اوپر بھی ہے، لیکن یہ سارے خدا جو ہے نا، یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے۔ اب چونکہ وہ شرک فی الذات کے مرتکب ہوتے تھے، شرک فی الذات کے مرتکب ہوتے تھے، اور شرک فی الذات کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، سورج کو بنائے وہ، چاند کو بنائے وہ، زمین کو بنائے وہ، آسمان کو بنائے وہ، بیماری بھیجے وہ، شفا بھیجے وہ، تنگدستی بھیجے وہ، فراخی بھیجے وہ، سکون بھیجے وہ، بے سکونی کا مالک وہ۔ ارے جب ہر شے کا خالق اور مالک وہی ٹھہرے اور کوئی نہ رہا، تو یہ ہے توحید بالذات، یہ ہے توحید بالذات۔ اہل عقل نے ٹھوکر کہاں پہ کھائی؟ اب مشرکین تو الگ الگ خدا مانتے تھے، میں نے آپ کو مثال دی ہے، مانتے تھے اس چیز کا خدا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ۔ اب سوچنے والی بات ہے ذرا، اب ہم اپنے عقیدے کی طرف آتے ہیں، اب ہم اپنے عقیدے کی طرف آتے ہیں۔ کیا ہم حضور تاجدار کائنات کو خدا مانتے ہیں؟
کوئی خدا نہیں مانتا. وسیلہ اور شے ہے، خدا ماننا اور شے ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اگر صحابہ انہیں خدا سمجھتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی، پھر ایک اور بت وہاں پہ کھڑا ہوتا، 360 کے ساتھ ایک 61واں بھی کھڑا ہوتا. لیکن صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ خدا اسی کو مانتے تھے، سجدہ اسی کو کرتے تھے، عبادت اسی کی کرتے تھے. لیکن آقا علیہ السلام میں اور اپنی ذات میں فرق دکھائی دیتا تھا. انہیں فرق دکھائی دیتا تھا. اختیار تو اسی کا ہے، خالق تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے. وہ اپنی کسی بھی شان کا فیض کرم. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، انہیں صفی اللہ کا لقب ملا. تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ رب کو محتاجگی تو انبیاء کی نہیں تھی. وہ ہدایت بنا انبیاء کے بھی بھیج سکتا تھا. جیسے یہ ساری کائنات بتائی کہ ہدایت نہیں آ سکتی تھی. وہ چاہتا تو جس طریقے سے فرشتے تابعدار ہیں، سرکشی نہیں ہے، گناہ نہیں کرتے، کوئی بندہ بھی نہ گناہ کرتا. سارے کے سارے صوفی ہوتے، حاجی ہوتے، نمازی ہوتے، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتے، سارے ہی نیک ہوتے. تو مولا تیری چاہت کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ اتنی ساری رونق لگا دی. اور رونق بھی کس لیے؟ رونق بھی کس لیے؟ کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، مجھے محبت ہوئی، مجھے محبت ہوئی. فاحببت، مولا تجھے کس سے محبت ہوئی؟ فاحببت ان اعرف، مجھے بھی محبت ہوئی کہ میں بھی جانا جاؤں. مولا ہے تو ہی تو. جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی تو، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی تو. اول تو، آخر تو، ظاہر تو، باطن تو، اندر تو، باہر تو، سب کچھ ہی تو. فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں. پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے نوازے ہوئے، عطا کردہ، با اختیار بنا کر، نائب بنا کر بھیجا. رب تو میں ہوں، لیکن ہدایت میرے آدم سے ملے گی، عرفان میرے ابراہیم سے ملے گا، قربت میرے مصطفیٰ سے ملے گی. کیونکہ میں تو رب ہوں، میں تو خالق ہوں. مجھ تک کبھی پہنچ نہ سکو گے. بڑے بڑے پہنچتے رہ گئے، تم کیا چیز ہو؟ مجھ تک تو پہنچ نہ سکو گے. تو جو بھی پہنچا حضور تاجدار کائنات تک ہی پہنچا. انبیاء بھی تو ادھر ہی پہنچے، انبیاء بھی تو ادھر ہی پہنچے. تو بات یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو کیا خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. کیا صحابہ کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. کیا ہم اہل بیت کو خدا مانتے ہیں؟ جب ہم سرکار کو خدا نہیں مانتے، صحابہ کو خدا نہیں مانتے، اہل بیت کو خدا نہیں مانتے، تو پھر اولیاء کرام کو خدا سمجھتے ہیں. حضور کو سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے سے کیا بندہ مشرک ہو جائے گا؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ کا تذکرہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ جیسے صفا اور مروہ پر جا کر دعا کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. صفا اور مروہ پہ دعا کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا. کیوں؟
پورے جہان میں بڑی بڑی پیاری پہاڑی ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑی ہیں. ادھر مری سائڈ پہ چلے جائیں، ہر پہاڑی گرینری گرینری. ادھر سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، مزے ہی مزے. ان میں سے کوئی بھی نشانی نہیں اللہ کی بھی نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو مولا وہ اللہ کی نشانیاں کیسے بنی؟ بنایا تو تو نہیں، مری کو بھی تو نے بنایا، ایوبیہ بھی تیرا بنایا ہوا، کاغان ناران بھی تو نے بنایا، سوئٹزرلینڈ بھی تو نے بنایا، صفا مروہ بھی تو نے بنائی. یہ تو سرسبز ہے، وہ تو خشک ہے. نشانی تو یہ لگتی ہے، سبزہ تو یہاں پہ ہے، پانی تو یہاں پہ ہے، بہار تو یہاں پہ ہے. وہاں پہ اللہ کی نشانی کیسے ہے؟ کیا الہ وہاں پہ بیٹھا آ کے؟ کیا خدا کا مسکن ٹھہرا وہ؟ خدا تو نہ ادھر ٹھہرا ہے نہ ادھر ٹھہرے، پھر وہ اللہ کی نشانی کیسے بنے؟ اللہ تو خالق ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا. وہ اللہ کی نشانی، وہ اللہ کی نشانی کیسے؟ اللہ کی نشانی مولا تیری نشانی کیسے؟ رب نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جو بھی وہاں پر حج یا عمرے کے لیے جائے، جانا پڑتا ہے نا. بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی کہتے ہیں رفتار سے جانا ہے، دوڑ سکتے ہو تو دوڑو، نہیں تو کم از کم تیز رفتاری سے چلو. یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت تو سکون کا نام ہے، سکون کا نام ہے نا عبادت. مولا یہ کیسی عبادت ہے؟ نماز سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ نماز کہتے ہیں کہ بڑے سکون کے ساتھ پڑھو، تعدیل ارکان ہونا چاہیے، رکوع کیا ہے بڑے آرام سے، سجدے میں جاؤ، تحمل کے ساتھ تسبیحات پڑھو، پھر اٹھو، درمیان میں وقفہ ہو، پھر نیچے جاؤ بڑے قرار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ. یہ کیسی عبادت ہے؟ بھاگتے ہوئے ادھر جاؤ اور پھر اس جگہ سے بھاگتے ہوئے ادھر آؤ. مخصوص جگہ بنی ہوئی، نشان لگا ہوا ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے گرین کلر کی، کہ اس جگہ سے اس جگہ تک آپ نے بھاگتے ہوئے جانا. اتنی دوڑ کیا بھاگا جا رہا ہے؟ کس چیز کی دوڑ ہے؟ اب یہ فلسفہ عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. اب عقل میں تو لباس بھی نہیں آتا، اتنا جدید دور آئے گا اب بھی وہی دو چادریں. سوچنے والی بات ہے. جدت آ گئی، اچھے سے اچھا لباس ہے، بہتر سے بہتر لباس ہے. نماز تو امامہ پڑھ کے پڑھنی چاہیے نا، ٹوپی پہن کے پڑھنی چاہیے، سر بھی ننگا، چادریں بھی دو. تو بات یہ ہے کہ کیا احرام رب کا لباس ہے؟ کیا احرام رب کا لباس ہے؟ جواب آئے گا جی نہیں. کیا احرام فرشتوں کا لباس ہے؟ سیدنا جبریل امین احرام پہنتے ہیں؟ اس کا جواب بھی نفی میں آئے گا. تو پھر مولا جب یہ تیرا لباس نہیں، جب فرشتوں کا لباس نہیں، تو پھر یہ لازمی کیوں ہے؟ پھر یہ لازمی کیوں ہے؟ مولا ہر عبادت میں سکون کے ساتھ تیرا نام لینا ہے، تیری عبادت کرنی ہے، ادھر دوڑ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ صحیح کا مطلب ہی دوڑ ہوتا ہے، صحیح کا مطلب ہی دوڑ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آگے سے جواب آتا ہے کہ ادھر صحیح اس لیے کہ آپ نے فقط وہ طریقہ اپنانا ہے. کہتے ہیں سانو منان دا طریقہ نہیں آتا، رب خود بتاتا ہے منانے کا طریقہ کیا ہے. منانے کا طریقہ سیکھ لو، منانے کا سلیقہ سیکھ لو. وہ سلیقہ کیا ہے؟ وہ سلیقہ سیکھو سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا سے. وہ تو پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام
پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کا کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، گھبرا کے بچے کے پیچھے جانا، کبھی بچے کی فکر کبھی پانی کی فکر۔ ارے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ رب نے کہا اب تم جب بھی آؤ تمہارا انداز وہی ہو جو میری ہاجرہ کا تھا، مجھ سے مانگنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو اسی لباس میں آؤ، اسی انداز سے آؤ جس انداز سے سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ آئے۔ مجھے راضی کرنا ہے، وہی 2 چادریں پہن کے آؤ، وہی چادریں جو سیدنا آدم علیہ السلام کا لباس، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لباس، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا لباس، حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس۔ کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، وہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کون ہے۔ 2 ہی چادریں، 2 ہی چادریں، اس کی بارگاہ ہے، وہ جانتا ہے مقام کس کا بلند ہے، وہ جانتا ہے مقام کس کا بلند ہے، مرتبہ کس کا اعلیٰ ہے، عروج کس کو دیا ہے۔ لیکن تم نے وہاں پر جا کر صفا مربع پر دعا اس لیے کرنی ہے، مقام قرب ہے، اس کی قربت کی وجہ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کے قدم ہیں، اللہ کے قدم نہیں لگے، قدم وہاں پر سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لگے۔ ان قدموں کی برکت ہے کہ رب کہتا ہے وہاں پہ جاؤ، رب کہتا ہے وہاں پہ جاؤ، تو جنہیں وہ نوازتا ہے نا، وہاں پر جانے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ نبی نہیں تھی، ایک نبی کی والدہ محترمہ تھیں اور ایک نبی کی زوجہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماتا، ایسا ہی تھا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تذکرہ انبیاء کا آئے تو انبیاء کو ہم نے نہیں درمیان میں لایا، یہ تو وہ خالق لایا ہے۔ حضور کا وسیلہ کس نے بھیجا؟ خالق نے بھیجا۔ قرآن مرکز ہدایت، محور ہدایت، سرچشمہ علم، مصدر علم، رب نے کیسے بھیجا؟ کیا ہر ایک کے گھر میں قرآن آیا؟ قرآن آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا، اور ایک دن میں نہیں 23 سالوں میں اترا۔ تو بھائی یہ واسطہ تو اس کی طرف سے ہے، تو جو واسطہ وہ درمیان میں رکھے اس واسطے کا منکر اس لیے نہ ہو جاؤ، دوسروں کو مشرک نہ کہتے پھرو، کبھی شرک کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، بنا واسطہ رسالت کے نہ قرآن کی سمجھ نہ الہ کی سمجھ۔ عرب والے سارے ہی پھر سمجھ جاتے قرآن کو، عربی میں ہے نا، سمجھ جاتے۔ قرآن کا وہی مطلب نکالنا ہے جو سرکار نے بتایا، اس کا ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ کر کے اپنے حساب سے نہیں۔ سمجھ کے لیے ترجمہ ضروری ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اور بھی چیزیں ضروری ہیں، صرف ترجمہ ہی نہیں ضروری۔ صحابہ کرام کو تو ترجمے کی عادت ہی نہیں تھی، نہیں تھی نا عادت، پھر بھی سرکار سے سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، احادیث لکھتے تھے، وحی لکھتے تھے، خود اپنے لیے بھی آنے والوں کے لیے بھی۔ اب یہ قرآن کا جو مجموعہ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کاتبین وحی نے لکھا، احادیث بھی لکھی گئی، احادیث بھی لکھی گئی۔ صحابہ کا عقیدہ پھر کیا تھا کہ صحابہ تو جو بھی لفظ آقا بولتے وہ تو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ اب انہیں مشرک کہیں گے، انہیں مشرک کہیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، آقا جو بھی بولتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض ساتھیوں نے کہا یار یہ تم کیا کرتے ہو،
سرکار بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات اب انسان کی فطرت ہے، جذبات میں بندہ کچھ بول جاتا ہے تو تم ہر بات ہی لکھتے رہتے ہو، یہ نہ لکھا کرو۔ تو اس کا جواب اس سے پہلے آقا دیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔ ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں جن کے اوپر اعتراض مخلوق کرے جواب خالق دے۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں، اعتراض مخلوق کرے جواب خالق دے۔ مخلوق نے اعتراض کیا، کبھی حالت غصے کی ہے، کبھی پیار بھری ہے، کبھی جلال میں ہے، کبھی جمال میں ہے، ہر شے لکھتے رہتے ہو۔ تو قرآن میں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں بولتا۔ وما ینطق عن الہویٰ، ان کی زبان اقدس سے جو بھی بولتا ہے اپنی ہوائے نفس سے نہیں، ان کی تو چاہت ہی نہیں، وہ تو چاہتے ہی وہی ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی چاہت الہ کی چاہت میں گم کر دی، انہوں نے اپنی چاہت الہ کی چاہت میں گم کر دی ہے۔ تو وہ تو جو بھی بولتے ہیں سراسر بھائی یہ خدا ہوتا ہے، اور راستے میں جاتے وقت کو کلمہ کہہ دیں، بیٹھے ہوئے کھڑے جب بھی کو کلمہ کہہ دیں وہی کلمہ حق ہے، وہی رب کی طرف سے۔ سیدنا ابو بکر ابن ابی قحافہ کو کہہ دیں یا ابا بکر انت صدیق، اسے وحی مانو، کہہ دیں یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق اکبر ہے۔ تو یہ نہ سمجھو پیار آ گیا، یہ سمجھو پیغام آ گیا، یہ سمجھو ادھر سے وحی آ گئی کہ ان کے سر پر صدیقیت کا تاج پہنا دیا جائے، ان کے سر اقدس پر صدیقیت کا تاج پہنا دیں اور بتا دیں سب کو صدیق اکبر یہ میرا صدیق ہے۔ آج سے ابو بکر ابن ابی قحافہ کسی کو یاد نہ رہا، ہر ایک صدیق اکبر کہتا پھرتا ہے۔ یہ حقیقت تو اپنی جگہ بجا ہے کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ تھے، لیکن صدیق اکبر بھائی جو تاج، جو ایوارڈ، جو میڈل دربار رسالت سے ملے سمجھ لو اللہ کی طرف سے، سمجھ لو اللہ کی طرف سے۔ فاروق اعظم نام تو عمر بن خطاب تھا نا، عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، سب سے بڑے عادل، فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان۔ یہ تاج بھی عرش اولا سے آیا، یہ تاج بھی عرش اولا سے آیا۔ سیدنا عثمان غنی طے کرے شرم و حیا، ارے یہ تاج بھی عرش اولا سے آیا۔ اور مولا علی کو مولائیت کا تاج بھی ادھر سے آیا جدھر سے صدیقیت کا تاج آیا، فاروقیت کا تاج آیا، ذوالنورین ہونے کا تاج آیا، وہاں سے مولا علی کی ولایت کا تاج بھی آیا۔ اگر پہلے تین تاج آپ کو چبھتے نہیں، آخری تاج پہ موت کیوں پڑتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کو بھی تاج حضور دے رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کو بھی تاج حضور دے رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی کو بھی تاج حضور دے رہے ہیں، حیدر کرار کو بھی تاج حضور دے رہے ہیں۔ جب تاج وہ دے رہے ہیں کیونکہ وہی تاج دینے والے وہی تو تاجور ہیں، وہی تو تاجور ہیں، تاج بانٹنے والے ہیں، وہی تو ہر سر کو فراز کرتے ہیں، اور جس سر کو وہ فراز کرتے ہیں وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جس سر کو وہ فراز کر دے وہی سر فراز ہوتا ہے، جس کو وہ نگوں کر دیں وہ سر نگوں ہو جاتا ہے۔
ہوا نا ابو جال سرنگوں، نام تو ابو الحکم تھا نا، نام ابو الحکم تھا بھی سرکار کا رشتہ دار، برادری، خاندان، یہ نسبت بچا نہ سکی۔ عظمت مصطفیٰ کا جب منکر ہوا، قریشی ہونے کی نسبت اسے بچا نہ سکی۔ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہوا، ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ بہت کم لوگوں کو نام یاد ہے ابو جہل کا نام کے، سارے ابو جہل ابو جہل، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، کیا جی ابو جہل ابو جہل۔ اس کا نام بھی عمر تھا، اس کا نام بھی عمر تھا، عمر ابن حشام، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن حشام۔ ایک عمر کا نام آسمان کے اوپر چمک رہا ہے، ایک عمر کا نام آسمان کے اوپر چمک رہا ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ نے چمکا دیا، انہوں نے سر کو سرفراز کر دیا، انہوں نے نواز دیا۔ تو جسے وہ نوازے وہ تو چمکتا ہے، وہ تو دمکتا ہے، وہ تو نوازتا ہے، وہ تو روشنیاں بکھیرتا ہے۔ جسے وہ دھتکار دے، جسے وہ راندے درگاہ کر دے، وہ ابو جال بنے، ابو لہب بنے۔ تو بات تو ان کے کرم کی ہے نا۔ تو توحید بالذات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ توحید اور شے ہے، توسل اور شے ہے۔ جیسے نماز بھی توسل ہے، بنا نماز کے کیا وہ سنتا نہیں؟ بنا نماز کے بھی وہ سنتا ہے نا۔ کپڑے اگر پلید بھی ہوں تو کیا وہ سنتا نہیں؟ وہ تو سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن کہتا ہے لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، بوضو ہو کے آؤ، غسل کر کے آؤ، نماز پڑھو۔ اب نماز میں کیا سنے گا؟ مولا کیا تو نماز میں ہی سنے گا؟ رب تو کہ انہ السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو پھر کیا نماز ضروری ہے؟ نماز وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے۔ جب اس سے کچھ مانگنے لگو نا تو مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی بڑے سخی سے جب مانگنے جائے نا تو سب سے پہلے بندہ کہتے ہیں تہاڈیاں تے اگے بھی بڑیاں مہربانیاں نے میرے تے، ساری عمر اسی تہاڈے ہی گھر تے منگتے رہے ہیں، دانے تہاڈے گھروں ہی جاندے رہے، پانی تہاڈے گھروں لے کے جاندے رہے، کپڑے تہاڈے کولوں، ہر شے تہاڈے کولوں، سارا کچھ تے تہاڈے کولوں لے کے جاندے رہے، ساڈا تے اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ اج تک جدوں تے جمے تہاڈے کولوں ہی لیندے رہے، ادھر ادھر تے گئے ہی کدی نہیں، دروازہ تے دوجا ویکھیا ہی کوئی نہیں، تے اج اے لوڑ پی گئی تے بھی دے دیو۔ طریقہ ہے نا مانگنے کا۔ تے جاندے ہی دروازہ کھڑکا کے دیو مینوں 2 توڑے چولاں دے، دیو مینوں ان کنک دے توڑے۔ دس از ناٹ دا پراپر وے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بھری طرح ساری تعریفیں تیری ہیں، تعریف کے لائق تو ہے ہی تو، اور تو کوئی اس قابل ہی نہیں جس کی تعریف کرے۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ اب چونکہ پہلے اسے منا لیے کہ مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، پہلے یہ بات کہی تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں تجھے رحمان جانتا ہوں، میں تجھے رحیم جانتا ہوں۔ پھر بات کی مالک یوم الدین، چونکہ تو ہے جو رحمان اور رحیم، تو مجھے کاہے کا فکر، تو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے، تو مجھے تو اتنا ہی تعارف ہے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ تو جب تو رحمان اور رحیم ہے تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو مجھے پریشانی کیسے؟ کیا بات، ایسا ہی ہے نا۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مجھے قیامت کا ڈر کیسا؟ جب رحمان وہاں پہ ہو، جب رحیم یہاں پہ ہو، جب بخشنے والا ہو، دینے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، قیامت کا ڈر کیسا؟ الرحمن الرحیم، تو رحمان رحیم ہے، اس لیے
اب آگے آ رہی ہے نا مالک یوم الدین، تو مولا دنیا میں بھی تو ہی رحمان رحیم، ادھر بھی تو کیا تیری رحیمی اور کریمی یہاں پہ ختم ہو جائے گی، کم پڑ جائے گی؟ تو لامحدود ہے، زمین بھی تیری حد میں، عالم برزخ بھی تیری حد میں، قیامت بھی تیری حد میں، ہر شے تیری حد میں، ہم محدود ہیں، تو لامحدود ہے، تو تیرا رحمان ہونا بھی لامحدود، تیرا کریم ہونا بھی لامحدود، تیرا رحیم ہونا بھی لامحدود، اس لیے مالک یوم الدین۔ اے ساریاں گلاں کر کے نا تو پھر اگے بندہ کہندا اہدنا الصراط المستقیم، چوتھی جگہ تے جا کے منگیا پھر اہدنا ہمیں دکھا، ہدایت دے ہمیں، اے نہیں کہ سانو اپنا آپ دے دے، اہدنا الصراط ہمیں راستہ دے، ہمیں راستہ دے۔ کون سا راستہ؟ صراط المستقیم، سیدھا، ادھر ادھر کدھر نہ جاندہ ہوئے، سیدھا تیری طرف جاتا ہو۔ اب سوچنے والی بات بھی، طلب راستے کی کرنی ہے یا منزل کی؟ راستہ چاہیے یا منزل چاہیے؟ اب یہ کہیں گے کہ یار ہمیں لاہور کا راستہ بتا دو، یہ کہیں گے ہمیں لاہور پہنچاؤ، وہ جس راستے سے مرضی جائے، آپ کو تو لاہور سے غرض ہے، آپ کو تو لاہور جانے سے غرض ہے، راستے سے غرض تو نہیں۔ لیکن اہدنا الصراط، ہمیں وہ راستہ دکھا، سیدھا راستہ۔ مولا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہی راستہ جس پہ چل کے سیدنا آدم علیہ السلام تک پہنچے، وہی راستہ جس راستے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام چلے، حضور تاجدار کائنات چلے، تمام صحابہ چلے، تمام اہل بیت چلے، تمام صالحین چلے، ہمیں بھی اسی پگڈنڈی پہ چلا، کیونکہ تیرا تو عرفان نہیں ہے، تو کہاں بستا ہے، کہاں رہتا ہے، بس وہ راستہ بتا جس راستے پہ تو مل جائے، اس راستے کا بتا۔ اس راستے پہ نہ چلا جس راستے پہ چلنے والوں کا تیرا غضب ہوا، تیری ناراضگی ہوئی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کاملین کے قریب جانا، اولیاء کے قریب جانا، جیسے میں نے کہا نا، نماز ایک وسیلہ ہے، روزہ ایک وسیلہ ہے، روزہ رب نہیں ہے، نماز رب نہیں ہے، حج رب نہیں ہے، جہاد بھی رب نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا چیزیں ہیں؟ یہ وسیلے، یہ وسیلے، اور ہمیں ان کے وسیلہ ہونے پہ کوئی شک نہیں۔ نماز بے شک اسی جہو جی مرضی پڑھیے ساڈے لئی وسیلہ، بھاگتے بھاگتے بھی پڑھیں تب بھی وسیلہ، وضو کرنا نہ آئے تب بھی وسیلہ، تلاوت کرنی نہ آئے تب بھی وسیلہ۔ اور جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ پاک ہیں، یہ نوازے ہوئے ہیں، اگر جگہ وسیلہ بنتی ہے، صفا اور مروہ جگہ وسیلہ بنتی ہے، تو کیا ذات وسیلہ نہیں بنے گی؟ جس جگہ پہ قدم لگ گئے اس جگہ کا وسیلہ مانتے ہو، جن کے قدم لگے ان کے وسیلے کے منکر، جگہ کا توسل مانتے ہو کہ جگہ وسیلہ بنتی ہے، لیکن جن کے قدموں سے جگہ کو مقام ملا اگر ان کا نام لیا جائے، مولا صفا مروہ کے صدقے مجھ پر رحم کر، مولا سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہ کے صدقے مجھ پر رحم کر، کہ یہ وسیلہ نہیں رہے گا؟ مولا مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، تجھے ان قدموں کے نشانوں کا واسطہ میری بے کسی کو دور کر دے، میری لاچاری کو دور کر دے، میری جہالت کو دور کر دے، میرے گناہوں کو دور کر دے، میری غلاظت کو دور کر دے، مجھے بے عیب کر دے، میری تاریکی کو روشنی میں بدل دے، اپنے نور کی خیرات سے نواز، مجھے نہ
یہاں دیکھ مقام ابراہیم کو دیکھ، اپنے ابراہیم کے قدموں کو دیکھ۔ اور اگر وہاں پر کھڑے ہو کر یہ دعا کر دے، مولا ان قدموں کو بھی دیکھ، تو جس کے قدم ہے ان کو بھی دیکھ، قدموں کے نشان کو بھی دیکھ، اور اس ذات کے حسن اور کمال کو بھی دیکھ جن کے قدم لگے ہیں، مولا ان کے صدقے مجھ پر رحم کر دے۔ مشرک ہو جائے گا بندہ۔ قدم وسیلہ، تو جن کے قدم ان کے توسل، یہ کون سا کنسپٹ دے رہے ہیں یار کو؟ خدا کا خوف کریں، کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ قدم وسیلہ، تو جن کے قدم ہے وہ وسیلہ نہیں۔ قرآن وسیلہ، فلاں سورت پڑھ کر دعا کریں تو یہ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں تو یہ ہوتا ہے، چاروں گول پڑھ کر دعا کریں تو جادو ٹونا دور ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، سورہ رحمان کا یہ فائدہ، سورہ یاسین کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، اس کے بعد یہ پڑھو، اس کے بعد یہ کرو، دعا کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ واہ، وظائف کی کتابوں میں لکھا ہے نا، اے کر لو، اے کر لو، اے کر لو، اے کر لو۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ حضور کے لبوں سے آیا۔ ہر صورت میں تو سرکار کی صورت ہی نظر آتی ہے نا۔ 114 صورتیں، ساری کی ساری سرکار کی صورت۔ 114 صورتوں میں ہر ایک لفظ کا ایک اپنا کرم، ہر ایک کا، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور مجھے ہر لفظ کے ظاہر کا بھی پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے۔ قرآن مصدر علم ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ہر لفظ کے ظاہر کا بھی پتہ ہے، باطن کا بھی پتہ ہے۔ یہ پتہ کس نے دیا؟ حضور تاجدار کائنات نے دیا۔ یہ پتہ باقیوں کو، ہر قرآن پڑھنے والوں کو تو نہیں پتہ چلا، انہیں بتایا گیا تو پتہ چلا نا، ایسا ہی ہے، بتایا تو پتہ چلا۔ تو جن کے الفاظ کا بھی ظاہر اور باطن ہے تو ان کی ہستی کا ظاہر اور باطن نہیں ہوگا؟ حضور کے لبوں سے جو لفظ نکلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر ترجمہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، باطن اللہ جانے کیا کیا ہے۔ ظاہر تو پڑھ لیا اردو بازار سے، فلاں کا ترجمہ، فلاں کا ترجمہ، فلاں کا ترجمہ، انگلش ورژن، اردو ورژن، پرشین ورژن، سارا کچھ لے آئے، باطن کا ورژن کہاں سے ملے گا؟ باطن کی ٹرانسلیشن کہاں سے ملے گی؟ یہ صاحبان باطن سے ہی ملے گی نا۔ تو صاحبان باطن کو لہی جانا کوئی نہیں۔ تو جو لفظ حضور کے لبوں سے آئے، پھر وہ لفظ اگر وسیلہ بنے تو وہ لب بدرجہ اولا وسیلہ ہے۔ وہ دہن مبارک جس سے وہ لفظ باہر نکلا وہ بھی وسیلہ، حضور کا چہرہ انور بھی وسیلہ، حضور کا سینہ اقدس بھی وسیلہ، جس سینے پر قرآن کا نزول ہو وہ بھی وسیلہ، حضور کے قدمین مبارک بھی وسیلہ، حضور کا سراپا بھی وسیلہ، حضور کی سانسیں بھی وسیلہ، حضور کا تبسم بھی وسیلہ، حضور کا پسینہ اقدس بھی وسیلہ، ارے حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایک شے وسیلہ، اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ یہ وسیلے خدا نہیں ہوتے، یہ وسیلے خدا نہیں ہوتے، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔